جو کچھ عزت دولت شہرت جو کچھ ملا ہے آپ کو پاکستان کی وجہ سے. گورنمنٹ کو اگر ہم ٹیکس میں دیکھیں تو تقریباً 30 سے 40 کروڑ روپے ہم ٹیکس دیتے ہیں ایوری ایئر. یہاں پہ چلتا ہے 1% سے لے کے 4.5% تک ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. ایک طرح کا ایڈوانس ٹیکس ہے جو دنیا میں کم ہوتا ہے. مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل NPG میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. NPG میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب. عرفان اقبال شیخ صاحب جو ہیں الفتح چین سٹورز کے جو ہے چیئرمین ہیں اور فارمر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں پیاف جو ایک صنعت اور تجارت کی ایک ریپریزنٹیٹیو باڈی ہے اس کے بھی روح رواں میں سے ہیں. آج ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور سب سے پہلے جو ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے الفتح سٹور جو ایک ٹرینڈ سیٹر ہے پورے پاکستان میں, اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے یہ جو اپنا اتنا لینڈ مارک قسم کا جو الفتح سٹور چین سٹور جو شروع کیا ہے, جو انہوں نے ان کے والد صاحب نے ایک برانچ سے شروع کیا تھا, آج اس کی ملک بھر میں 33 برانچز جو ہیں وہ بہت کامیابی کے ساتھ رن کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے. بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے علاوہ دیگر جو ان کو مسائل بھی درپیش ہیں اپنی اس بزنس ایکٹیویٹی کے دوران, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی. اور اوورآل ٹریڈ اینڈ انڈسٹری جو ہے اس کے بارے میں بھی وہ ایک ایکسپرٹ رائے رکھتے ہیں, وہ بھی اس کے بارے میں بات کریں گے. تو ناظرین آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب, کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر. تھینک یو سر, بہت شکریہ. جہانگیر بھائی یہ بڑا ایک مدت کے بعد آپ سے ملاقات آج ہو رہی ہے. تھینک یو ماشاء اللہ. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا, ماشاء اللہ ایک لینڈ مارک قسم کا الفتح ہر بندے کی زبان پہ نام ہے, تو یہ ایک بہت بڑی آئیڈینٹی ہے. تو بلا شبہ اس کے پیچھے بہت سی محنت ہوگی, بہت ساری مصائب کا سامنا بھی رہا ہوگا اور پھر آپ یہاں تک پہنچے. تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتائیں. جی بالکل بتاتا ہوں. ایکچولی اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں. 1941 میں پارٹیشن سے پہلے ہم کرتے تھے کام, میرے والد صاحب, ان کے چچا اور ان کے بھائی, وہ کرتے تھے الحمرہ کے نام سے کام کرتے تھے, الحمرہ سٹورز. اس سے پہلے ہماری یہ ٹولنٹن مارکیٹ بیسیکلی جو ہے نا یہ دی گئی تھی میرے دادا کو. یہ لارڈ ٹولنٹن تھے, انہوں نے دی تھی. انہوں نے پھر سب کو ڈسٹریبیوٹ کی تھی وہاں پہ, کیونکہ ایک اچھے بزنس مین تھے, تو انہوں نے ساری ڈسٹریبیوٹ کی تھی, ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی. لیکن پارٹیشن سے پہلے کوئی مسلمان جو ہے نا اس طرح سے بزنس نہیں کرتا تھا. الحمدللہ 1941 میں ہم نے الحمرہ کے نام سے بزنس سٹارٹ کیا وہاں پہ سٹورز کا. اس سے پہلے آڑت کا کام کرتے تھے اور بڑا کام کرتے تھے اس کا دوسری منڈی میں, سبزی منڈی وغیرہ میں. تو یہ چلا 1968 تک نام الحمرہ. پھر میرے والد صاحب کے چچا وہ علیحدہ ہو گئے, انہوں نے الحمرہ لے لیا نام کہ انہوں نے رکھ لیا, اور اسی وقت اس کے مقابلے میں جو نام رکھا گیا وہ تھا الفتح. اور اللہ نے الفتح کے نام میں, کیونکہ یہ سورہ فتح سے ماخوذ ہے, تو اللہ نے اس میں بڑی اپنا ایک برکت رکھی. اس کا مطلب ہے کنکرر, یعنی کہ فتح کرنے والا. تو اللہ نے اس میں برکت بھی رکھی اور اس میں اللہ نے ہمیں ترقی بھی دی. تو یہ ترقی کا سفر سٹارٹ کیا. پھر والد صاحب ان کے ساتھ ان کے بھائی ہوتے تھے, انہوں نے سٹارٹ کیا. پھر 1977 میں پھر ان کی سپریشن ہوئی, تو 1977 میں میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ ہم نے جوائن کیا. تو اس کے بعد سے ہمارا سفر ایک شروع ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب مختلف شہروں میں پاکستان کی ہماری برانچز ہیں, اور باقی مختلف شہروں میں برانچز ہم کھول رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک, جو مجھے امید ہے اس سال کے اینڈ تک ہم تقریباً کوئی 31 برانچز کے قریب ہماری ہوں گی. 31 برانچز ہوں گی انشاءاللہ. اس میں لاہور میں بھی ہیں, فیصل آباد میں بھی ہیں 2, پشاور میں بھی ہے, ہماری گجرانوالہ میں بھی ہے, سیالکوٹ میں بھی ہے, سرگودا میں بھی ہے. اس طرح مختلف ملتان میں اب جا رہے ہیں. اب ہم انشاءاللہ مختلف اور شہروں میں جا رہے ہیں. پنڈی میں ہم اپنا 2 کھول رہے ہیں. اسلام آباد ہم آلریڈی ہیں, اسلام آباد میں ہمارے 2 ہیں. تو یہ مختلف برانچز ہم مختلف شہروں میں لے کے جا رہے ہیں. اور لاہور میں بھی ہماری تقریباً کوئی 16 کے قریب برانچز اس وقت ہیں.
مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والا وقت میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جس نے تو کام کرنا ہے نا اس کے حالات کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے، اور جس نے کام نہیں کرنا تو اس کے حالات ہمیشہ خراب رہیں گے۔ تو کام کرو بھائی، جب آپ کام کریں گے تو حالات بھی اچھے ملیں گے آپ کو، اور حالات آپ اس کو چلائیں گے بھی۔ اگر آپ کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں پھر وہ پاکستان میں مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ کام کرو، انشاءاللہ اچھے حالات بھی آئیں گے، اچھا وقت بھی آئے گا، اور آگے پاکستان نے، میری اس میں بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ پاکستان نے آگے جانا ہے، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو آپ نے بڑی بات کر دی کہ ایک تو جو کام کرنے والے ہیں تو جب وہ کام کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد جو ہے شامل حال ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے شروع کیا۔ تو یہ اپنا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے سرمایے سے اگر آپ کا آئیڈیا ہو، کہاں کتنے سرمایے سے آپ نے شروع کیا، اور آج آپ کا جو ٹوٹل جو اوور آل جو ٹرن آؤٹ ہے اس کا کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں جب پاکستان بنا 1947 میں، تو جو مسلمان تھے یا ہمارے مسلم بھائی تھے وہ تو یہاں کرتے تھے، کوئی سکہ تھا، کوئی پین تھا، چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتے تھے، سارے باقی بڑے بزنسز ہندوؤں کے پاس تھے۔ تو جو بھی بندہ کہتا نا کہ جی میں بناؤں تو یہ پاکستان کی وجہ سے بنا ہے، اس لیے پاکستان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنی چاہیے حقیقتاً، کیونکہ جو کچھ عزت، دولت، شہرت، جو کچھ ملا آپ کو پاکستان کی وجہ سے، تو پاکستان کی قدر کیجیے، اور پاکستان کی وجہ سے آج ہمارے نام ہیں۔ تو ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے دنیا میں، شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ جو شارٹ کٹ سے اوپر آتے ہیں آپ بلیو کریں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، جو ایک اسٹرگل کر کے، ایک محنت کر کے، ایک پروسیس سے گزر کے جب آگے بڑھتا ہے تو اس کا بزنس بھی کنسولیڈیٹ ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار بھی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ لرننگ کے ساتھ آپ سیکھتے ہو، سیکھتے ساتھ آپ اپنے اس کے لے کے چلتے ہو۔ تو جو پاکستان میں ابھی بہت روم ہے، پاکستان میں ابھی بہت کام کرنے کی گنجائش ہے۔ اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز۔ صرف کیا ہے، فوکس نہیں کرتے۔ فوکس کریں، کام کو فوکس کریں، اور صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو کرنا ہے۔ آپ جب ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ایک سنسیریٹی کے ساتھ اپنے بزنس کو لے کے چلیں گے، انشاءاللہ وہ چلے گا۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، اور ابھی اس میں بے شمار چیزیں آنی ہیں۔ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں۔ جب تک آپ نئی ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستان میں پہلے ہیں بندے ہیں جنہوں نے یہ بار کوڈ سسٹم جو ہے نا یہاں پہ سپر مارکیٹ کا ہم نے کروایا۔ تو جی انٹیگریشن جو ہے نا یہ بار کوڈ والا سسٹم جو ہے نا میں لے کے آیا تھا 1992 میں نے کروایا تھا۔ اس کے بعد باقی اسٹورز ہونے شروع ہوئے، اس کے بعد بہت بات بلکہ تو انٹیگریشن بھی جو یہاں پہ جو ایف بی آر کے ساتھ ہوئی ہے تو اس میں بھی سب سے پہلا نام میرا ہے، میں نے کرایا۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے نیٹ میں رہ کے آپ نے رہیں گے تو آپ آگے ترقی کریں گے۔ اگر آپ نیٹ سے باہر رہیں گے اور آپ کہیں گے جی ہم اس میں نہ آئیں اور ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا دونوں چیزوں۔ جب آپ نیٹ میں نہیں ہوتے یا اس میں نہیں آتے، گورنمنٹ کو اس میں ٹیکسیشن میں نہیں آ پاتے، تو آپ کی جو پرواز ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے زیادہ کام کرنا ہے، بہتر طریقے پہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو آنا پڑے گا۔ تو میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آؤ، نیٹ میں آؤ، اپنے آپ کو اس پہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور چیزیں بھی آپ کی بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ اچھا، آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، یہ تو دیکھیں کئی ملکوں میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ لائف از انسرٹن، ٹیکس از سرٹن، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ادھر جو ہے نا لوگ جو ہے ٹیکس کے اوپر بھاگتے ہیں زیادہ۔ آپ کا 33 کا اراؤنڈ جو ہے ٹوٹل کتنا آپ ٹیکس جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اس سال جو ہو رہا ہے یا کر رہے ہیں، پچھلے سال ہم نے کیا تو تقریباً 15 بلین کی ہم سیلیں شو کرتے ہیں۔ 15 بلین سیل ہماری جو اس میں ہیں ساری، اور اس میں اگر آپ ٹیکس لگائیں تو میرا جو اندازہ ہے ہم گورنمنٹ کو اگر ہم ٹیکس میں دیکھیں تو تقریباً 30 سے 40 کروڑ روپے ہم ٹیکس دیتے ہیں ایوری ایئر۔ جی ایوری ایئر،
اور پھر جب جو ہماری امپورٹ کی اپنا کمپنیز ہیں دوسری کمپنیز ہیں جو سارے ان سے لگاتے ہیں تو وہ سارا ملا لیں تو یہ تو اور بھی اس سے بھی زیادہ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس دینا چاہیے. آپ کا جو شیئر ہے وہ آپ کو اس اکانومی میں شیئر کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. یہ ملک ہے تو آپ ہیں, ملک نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں. تو اس ملک کو سلامت رکھنے کے لیے, اس ملک کو چلانے کے لیے گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے, اور ریونیو میں آنا چاہیے, دینا چاہیے. اور میری سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ریونیو دیں, ٹیکس دیں. کچھ جگہ پہ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ مسئلے ہیں, مسائل ہیں, اور وہ رہنے ہیں جب تک آپ بزنس کرتے رہیں گے. کچھ تھوڑا سا FBR کا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں ہمیں پرابلم بہت زیادہ ہیں, جو کہ ہم بار میٹنگز بھی کر چکے ہیں, کہہ بھی چکے ہیں کہ اس چیز کو ریکٹیفائی کیا جائے. ود ہولڈنگ ٹیکس ہم بات کرتے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس ہم نے جو میٹنگز کی پیچھے جا کے, اس میں انہوں نے اندیا تو دے دیا کہ جی ہم کر دیں گے. یہاں پہ چلتا ہے 1% سے لے کے 4.5% تک ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. ایک طرح کا ایڈوانس ٹیکس ہے جو دنیا میں کم ہوتا ہے. بہرحال آپ نے کیا, بٹ اس میں ہوتا کیا ہے کہ 4.5% دیں گا تو پھر آپ اس کے بعد اس میں آ سکتے ہیں. اب کچھ لوگ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں جس میں پروفٹ 1% ہے, جس میں 2% ہے, ہول سیل میں کر رہے ہیں, یا اس میں ڈیلرز جو ہیں, تو ان کے لیے 4.5% دے کے نیٹ میں شامل ہونا ممکن نہیں ہے. یہی بات ہم نے گورنمنٹ سے کہی کہ بزنس وائز, سیکٹر وائز آپ اس کو لے کے آئیں. ہمارا میکسیمم جو اس میں ہونا چاہیے وہ 0 سے 1% تک ہونا چاہیے, تاکہ تمام لوگ اس میں آ سکیں. دیکھیے 22 کروڑ کی آبادی ہے, ہمارا تقریباً کوئی 25 لاکھ کے قریب ہمارا اسیسیز ہے, جو کہ اصولی طور پہ منیمم 50-60 لاکھ ہونے چاہیے. تو اس لیے نہیں آتے کہ گورنمنٹ نے کچھ اس میں قواعدیں رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح سے آپ کو آئے دن نوٹسز, آئے دن آپ کو محکمہ تنگ کرتا رہتا ہے. کئی تو لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں 30 دن میں 32 نوٹس بھی آتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ نوٹس دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پھر آ کے بارگیننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو نا اس کو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں. تو اس چیز کو میں ہمیشہ بمانگ دو حل کہتا ہوں کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ نے اپنی بیس کو براڈن کرنا ہے تو. اچھا شیخ صاحب, کوئی اپنی لائف میں اس سفر کے دوران کوئی ایسا کوئی ہمیں ہمارے آڈینس کے لیے واقعہ بتائیں جو آپ کے بزنس کے راستے میں آیا ہو اور آپ نے اس کو اوور کم کیا ہو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. میرے اسٹور میں آگ لگ گئی تھی 2004 میں, اور بڑی خوفناک آگ. اس وقت کتنے اسٹور تھے؟ ایک. اچھا, یہ 2004 میں ایک اسٹور تھا, اس کو آگ لگ گئی, بہت نقصان ہو گیا, بلکہ سارا اسٹور جل گیا تھا, 6 کے 6 فلور جل گئے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں نا گوڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیمسیلوز. اب اس میں ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی. میرے سے 1 سال پہلے پے اسٹور کو آگ لگی تھی. ویسے ایک بڑا عجیب و غریب سا اس میں اتفاق ہے کہ پیس کو لگی آگ 23 فروری کو, اور صبح 4:30 بجے, اور جمعہ کا دن تھا. الفتح کو 2004 میں آگ لگی, 13 فروری تھا, اور جمعہ کا دن تھا, اور صبح 4:30 بجے. اس سے آگے 2005 میں ایچ کریم بکس کو آگ لگی, 18 فروری تھا, 4:30 بجے صبح لگی, اور جمعہ کا دن تھا. یہ مجھے کانفیڈنس اتنا ہے کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں سکی اس کے پیچھے کیا راز ہے, کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ. بہرحال سارے چین اسٹور والے مل کے صدقہ دیں. جی, یہ ہوا کیا کہ ہم نے ایچ کریم بکس کو جب آگ لگی, پیس کو تو خیر 3-3.5 سال لگے ان کو, کیونکہ ان کا بڑا بھی تھا اور پھر وہ مالکن خود نہیں ہوتے تھے. ایچ کریم بکس کو آگ لگی تو اس کی صبح آگ لگی تھی 4:30 بجے, اور 11 بجے اس کی آگ بجھ گئی تھی, کیونکہ اس میں ہم نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, کیونکہ اس سے 1 سال پہلے ہماری آگ لگ چکی تھی. تو ہم نے کہا ادھر سے توڑو, ادھر سے پانی ڈلو, یہ کیا, تو اللہ کا شکر ہے ان کی 11 بجے